لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے جو مضمون عرض کیا گیا تھا وہ ان آیات کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شروع کی جو 20 آیات ہے اس میں سے 5 آیات ایمان والوں کے متعلق ہے، جس میں ایمان والوں کی صفات اور ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی راہ آسان ہے. اس کے بعد 2 آیات مشرک اور کافر لوگوں کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد 13 آیات مسلسل منافقین کا تذکرہ اس کے اندر ہے. ان آیات سے میں اور آپ کو ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، اسی طریقے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کیا نہیں ہے. اللہ پاک نے مقابلہ کر کے آیات کے اندر سمجھایا کہ مومنین یہ ہے، مشرکین یہ ہے، منافقین یہ ہے، تاکہ ہم سب چوکنا ہو جائے. جس طریقے سے ہم ایمان کو، اسلام کو جانیں، جو چیز اسلام نہیں ہے اس چیز سے چوکنا رہے کہ وہ چیز ہمارے اندر نہ آئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چیز. دوسرا، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ خیر اور شر ان دونوں کا ٹکراؤ شروع سے رہا ہے. آپ علیہ السلام نے جب دین کی اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو 2 طاقتیں ابھر کر سامنے آئی. مکہ کے اندر تو مشرکین تھے، لیکن جیسے ہی آپ مدینہ پاک پہنچے تو یہ منافقین کا گروہ تیار ہو گیا. اور ان منافقین کے گروہ نے وہ سازشیں اور وہ تکالیف پہنچائی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مشرکین تو کھلے تھے، سامنے سے آتے تھے. ابو جہل سب جانتے، ابو لہب سب جانتے، عتبہ شیبہ اور فلاں ان لوگوں کو سب جانتے تھے. لیکن یہ مسلمانوں کے درمیان میں رہتے تھے اور کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہتے تھے. اور اس کے باوجود ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرے کہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں متزلزل ہو جائے، شک میں پڑ جائے. یہ ان کی کوششیں تھیں، یہ منافقین کی. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے ان سب کا پردہ فاش کیا ہے. وہ پورے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ان کا تذکرہ ہے منافقین. اب ذرا آج کے زمانے میں ہم جائزہ لے لیں کہ ہم لوگ جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں مسلمانوں کی جو کثرت ہے اس کا اندازہ لگائیں. اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں، لیکن دین کا بول والا نہیں ہو رہا ہے. وہاں چند جاں نثار صحابہ تھے
جب وہ کھڑے ہو گئے تو میدان کے اندر روم اور کسرا کی اور ایران کی جو طاقتیں تھیں وہ طاقتیں پاش پاش کرتی، اور اتنا کرنے کے باوجود ان کے ہمت کے اندر اور ان کے ارادوں کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا تھا۔ لیکن آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ہم خود کس مرض کے اندر مبتلا ہے؟ ان منافقین کی جو بعض صفات ہے میں آپ کے سامنے جو بتانے جا رہا ہوں کہ منافق کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں شارٹ میں مختصر کر رہا ہوں کہ منافق نفاق سے ہے، نفاق بھی نفق سے ہے۔ نفق کے معنی سرنگ۔ جب کوئی آدمی سرنگ کے اندر، کوئی چوہا جو ہے نا ایک سرنگ کے اندر ایک سرے سے داخل ہو جاوے اور دوسرے سرے سے نکل جاوے تو اس کو بولتے ہیں سرنگ۔ زمین کے اندر جو نیچے تہ خانے بناتے ہیں، ادھر سے داخل ہوئے اور ادھر سے نکلے، تو اسی طریقے سے جو منافق ہے یہ ایک جگہ سے اسلام کے اندر اور دین کے اندر داخل ہوتے تھے اور دوسرے راستے سے باہر نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ منافق ایک دم مختصر کر کے آپ کے سامنے، بڑی کتابیں ہیں اس میں سے مختصر کر کے آپ کے سامنے بات رکھا ہوں کہ منافق دو قسم کے ہیں۔ ایک منافق تو وہ ہے جس کو ہم اعتقادی منافق کہیں گے۔ اعتقادی منافق کا مطلب کیا؟ اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین میں صرف اس لیے داخل ہوئے ہیں، ان کی کوئی غرض ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں لیکن اندر سے کفر چھپائے ہوئے، دل کے اندر کفر ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی مثال کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق کی مثال ہے، اور بہت سارے لوگ تھے، اس میں جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی منافق تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں سختی سے قرآن کریم کے اندر وہ آیت نازل ہوئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ یہ حقیقتاً مشرک اور کافر ہی ہے، اور اتنے گندے کافر ہے کہ وہ ابو جہل وغیرہ تو سامنے سے آتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ تو اندر سے مسلمانوں کے درمیان میں رہ کے مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرے منافق، اس کو منافق عملی کہتے ہیں، عمل کے اعتبار سے منافق۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دل سے تو یہ ایمان والے ہیں اور یقیناً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو عادات اور جو طریقے منافقین کے تھے، جو عادتیں، جو خصلتیں منافقین کی تھی، ان میں سے ایک یا دو بلکہ سب خصلتیں ان لوگوں نے اپنا لی ہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ سیرت کے اعتبار سے منافق ہے، دل کے اعتبار سے منافق نہیں بلکہ سیرت یعنی اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے منافق۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بھی قرآن میں تو اگرچہ ان کو منافق کے نام سے نہیں پکارا گیا ہے، لیکن بے تعلقی ضرور بتائی گئی کہ یہ لوگ جو ایمان کے اندر داخل تو ہوئے، لیکن جو عادتیں منافقین کی تھی وہ تم نے اپنا کے رکھی ہے، تو وہ چیز جو ان کے اندر ہے وہ تمہارے اندر ہے، تو تم بھی کامل ایمان والے تو نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا جب تذکرہ کیا تو ان کو صراحتاً منافق کا لقب نہیں دیا ہے، بلکہ ان کو کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر تھوڑی کچھ بیماری تھی۔ اب یہ بیماری یہی تھی کہ اسلام کے اوپر، اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ایمان تو میں داخل ہو گئے، لیکن جو طریقہ ایمان والے کا ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے، منافقین والا طریقہ ہے۔ تو ایسے لوگ آج کے دور کے اندر بہت کثرت سے وجود میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے لوگ بہت جرز تھے، لیکن آج کے دور کے اندر ایک ایمان والے کو اپنے ایمان کے اوپر اتنا اطمینان نہیں ہے، اگر کوئی حالات ان کے اوپر آ جاتا ہے، قرآن کریم میں ان کے نقشے کھینچے ان عملی منافق کے
کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو وہ عذاب سمجھنے لگتے ہیں. ارے ہم تو عذاب میں گر گئے، ہمارا تو کوئی خیر نہیں، ہمارا تو یعنی اللہ پر سے اعتماد ہٹ جاتا ہے. کبھی موقع آئے گا تو اس کو تفصیل سے بتائیں گے. ابھی تو میں آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ یہ دو قسم کے منافق ہیں، ان کو یاد رکھے اچھے سے. پہلے ہے اعتقادی منافق اور دوسرے ہے عملی منافق. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ہمارے جو ایمان والے بھائی یہاں سے باہر ہیں، ان سختیوں کے حالات کے اندر بھی دین کے اوپر ایمان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں. جن کی سزا بتائی گئی ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اللہ پاک کو ان کی ناراضگی ہے، اس میں تو الحمدللہ ہم نہیں. لیکن میرے بھائیوں، ان منافقین کی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ہمارے ایمان کو خالص بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم ایسے کام نہ کریں جو ان منافقین کی عادتیں تھیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو آیت کے اندر ابھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اچھا، ان لوگوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی ہے، میں آپ کو آج ایک حدیث سناؤں گا، آپ لوگ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. بڑی طویل روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو مسئلہ ہوا تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ان نالائکوں نے جو تہمت لگائی تھی، اور یہ تہمت کا جو واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود وہ واقعے کو بیان کیا ہے، اور بڑا تفصیلی واقعہ اور ایک دم صحیح روایت. بخاری شریف کے اندر یہ طویل ترین روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے. میں اس کا عربی پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا. انشاءاللہ آپ کو اس کے ذیل میں جو باتیں ہیں آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی کہ ان منافقین کے کیا کرتوت رہے، کیا برائیاں رہی ہیں ان لوگوں کی. ذرا غور سے سمجھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا. اب جب بھی کسی سفر میں، غزوے میں، کسی جگہ پر نکلنے کا ارادہ فرماتے، اقرع بین ازواجہ. آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان میں پورا اندازی ہوتی. آپ کی ازواج مطہرات تو آپ کو معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، ویسے تو 11 تھی لیکن 2 کا آپ کی حیات میں انتقال ہوا ہے. حضرت خدیجہ کا، حضرت زینب بنت خزیمہ کا. باقی جو 9 ازواج مطہرات تھی وہ موجود تھی. اب سفر میں جا رہے ہیں تو اب 9 میں سے کس کو لے جاوے تو آپ قرآن اندازی کرتے تھے. قرآن اندازی تو سمجھ رہے ہیں، چٹھی نکالواتے تھے کہ بھئی کس کو لے جاوے. تو فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، جس کا حصہ نکل جاتا خرج بِهَا مَعَهُ، آپ سفر میں ساتھ میں لے جاتے ان کو، کیونکہ سفر میں ضرورت پیش آتی ہے کوئی بھی خدمت کے لائن کی، کوئی بھی پکانے کے لائن کی. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا. ایک غزوہ ایسا آیا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی فرمائی. فخرج سہمی، اتفاق یہ کہ میری باری آ گئی. کس کی باری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. فخرجت معه، اب میں آپ کے ساتھ سفر میں نکلی. بعدما انزل الحجاب، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی. یعنی پردے کا آیات، جو پہلے تو پردہ نہیں تھا، بعد میں پردے کے لائن کی آیاتیں آئی تو اس کی وجہ سے پردے کے احکام نازل ہو گئے. تو میں بھی پردے کے ساتھ سفر میں نکل گئی. اچھا، پردے کے ساتھ تھی تو آپ اور جو شریف خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ تو کیا ہے شریف خاندان کی عورتوں کو آج بھی دیکھتے ہیں. کبھی کبھی کسی جگہ پر چلے گئے تو وہ اپنی عورتوں کا یعنی چہرہ ہی نہیں، ان کے جثہ یعنی ان کا بدن بھی کسی کو دکھنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے ان کو سمیٹ کے رکھتے ہیں. تو اس لیے پہلے جو بادشاہ اور جو ہوتے تھے ہندوستان کے اندر تو وہ ہودج ہوتے تھے. ہودج سمجھتے ہیں، وہ 4 نوکر لوگ اٹھاتے تھے پالکی. اس پالکی کے اندر یہ لوگ کا سفر ہوتا تھا. گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھتے تھے تاکہ کوئی ان کا غصہ بھی نہ پتہ لگا سکے کہ یہ کیسی بوڑی کے لوگ ہیں. سمجھ رہے نا. تو یہ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نکلی تو آپ کے ساتھ بھی حضرت عائشہ کا یہی معاملہ تھا کہ میں ہودج کے اندر یعنی اونٹ کے اوپر وہ ایسی چیز بنائی جاتی تھی جس کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی یا لیٹنے کی جگہ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر وہ اونٹ کے اوپر پورا رکھا جاتا تھا. تو کہ میں
مجھے اس حوض کے اندر سوار کیا گیا، وَأَنزَلُ فِيهِ، میں اس کے اندر، اس حوض کے اندر رہتے تھے. فَسِرْنَا، اب قافلہ چلا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته، اب جس غزوے میں آپ تشریف لے گئے تھے اس غزوے سے فارغ ہو گئے. شارٹ کیا حضرت عائشہ نے، پورا واقعہ بیان نہیں کیا. غزوے سے فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد وقف، اب لوٹنا شروع کیے مدینہ کی طرف. فَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، اب ہم مدینہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے. تو ایک رات آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا، چلو بھائی. اچھا، ان لوگوں کے سفر، چونکہ آپ عرب میں گئے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر دھوپ بہت کڑی ہوتی ہے اور دن میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ رات کے وقت عام طور پر سفر کرتے تھے. تو رات میں آپ نے حکم دیا کہ چلو. فَقُمْتُ حِينَ آذَنُ بِالرَّحِيلِ، جب آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ چلو بھائی، تو میں کھڑی ہوئی. فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، عام طور پر ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا تو عورتیں اس وقت فارغ ہونے کے لیے جاتی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی تقاضا ہوا کہ میں فارغ ہو لوں، کیونکہ اب سفر شروع ہونے والا ہے. تو میں فارغ ہونے کے لیے گئی. حتیٰ جاوزت الجیش، اب فراغت کے لیے تو استنجا خانے وغیرہ ہوتے نہیں تھے، دور دراز تھوڑا کھیت میں چل کے جانا پڑتا تھا، تو وہاں گئی. فلما قضیت شانی، جب میں استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئی، اقبلت الی الرحل، میں اپنے کجاوے کی طرف آئی جہاں پر میرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہنچی. فلمست صدری، اچانک میں نے یہاں پر اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے جو ہار تھا، اچھا یہ ہار جو تھا نا ان کی بہن کا تھا، حضرت اسما، ان سے مانگ کے لائی تھی. تو اب میں نے دیکھا تو میرا ہار ہی نہیں ہے. فلمست صدری، ہمارے یہاں بھی عورتیں عام طور پر گھر میں جب سفر سے باہر نکلتی ہیں تو زیورات پہنتی ہیں، گھر میں تو نہیں پہنتی، گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو اس وقت زیور پہنتی ہے. تو یہ شروع سے عورتوں کا ہی معاملہ ہے، شوق رہا ہوگا ان کا. تو انہوں نے بھی اپنا ایک زیور پہنا ہوا تھا اور سینے پر ہاتھ لگایا تو زیور نہیں. فلمست صدری فَإِذَا عِدْتُ مِنْ جِسْمِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، وہ یعنی وہ میرا جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا تھا. اب وہاں سے لے کے یہاں سے تھوڑا 10-15 یعنی کوثر ہوٹل تک اتنے فاصلے پر کبھی استنجے کے لے گئے تو ادھر دیکھ لیے کہ میں ایک مرتبہ دیکھ لوں کہ وہاں پر کہیں گر تو نہیں گیا. اور اپنا ہار ہو اور سفر ہو، کسی کو کہا بھی نہیں. کیسے کہتی، وہ تو سب مرد لوگ تھے اور رات کا اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالی پوچھ کا حکم دیا تھا. اب فرجعت، اب میں گئی. فالتمست ابتی، میں نے اپنا ہار ڈھونڈا. فحبسنی ابتغاؤ، اب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں رک گئی، مجھے ٹائم لگ گیا اور یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. اب ہوتا کیا تھا، جب قافلہ اترتا تھا تو جو ہودج اوپر اونٹ کے اوپر ہوتا تھا وہ نیچے رکھا جاتا تھا تاکہ آپ اس میں سے فارغ ہو کے آوے اپنی ضرورت پوری کرے. اب جب آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا تو جو خدمت کے لیے جو ساتھی تھے انہوں نے تو یہ سمجھا کہ ماں عائشہ اندر ہے، انہوں نے اٹھا کے سیدھا اس کو ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ ہے نہیں. فرجعت فالتمست فحبسني ابتغاء فاقبل الذين يرحلون لي، اب یہ لوگ جو میرا یہ سب سامان کرتے تھے وہ آئے. فاحتملوا هودجي، میرا سامان اٹھایا اور اوپر رکھ دیا. وهم يحسبون، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تو اس کے اندر ہوں. وكان النساء، اچھا عورتیں اس وقت بہت ہلکی ہوتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بہت زیادہ ہلکی ہوتی تھی، بہت بھاری نہیں تھی. اور 10-4 آدمی اٹھائیں گے وہ ہودج کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں. ولم یغشہن اللحم، ان کو کوئی بہت موٹی نہیں تھی اور بہت ہلکا پھلکا کھانا کھاتی تھی. تو اب ان لوگوں نے اٹھا کے رکھ دیا اور میں اونٹ کو اٹھایا اور وہ لوگ چل گئے، پورا قافلہ چلا گیا. اور یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کے اندھیرے میں ہار تلاش کر رہی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں قافلہ چلا گیا. فوجدت عقدی، اچھا تلاش کرتے کرتے وہ مل گیا. جب ہار مل گیا تو میں واپس لوٹی، دیکھا تو قافلہ چلا گیا. فجیت منزلہم، اب میں اپنی جگہ پر آئی اور یہاں تو کوئی بھی نہیں. اب کہاں گیا ہے، اس طرف گیا اس طرف گیا، عورتوں کو تو بیچاروں کو راستہ معلوم نہیں.
تو اب وہ کس طرف گیا ہے؟ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي، اب میں نے کیا ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ہوشیاری اور سمجھداری یہی ہے، جہاں پر سے آدمی گم نہ ہو، اگر اس کو آگے کا راستہ معلوم نہیں تو زبردستی نہ بھٹکے، تاکہ تلاش کرنے والے وہیں آ جائے۔ تو میں نے وہیں پر ٹھہری، جہاں پر میں تھی وہاں پر آ کے ٹھہر گئی۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَ، اب میں نے سوچا کہ یہ لوگ جب مجھے تلاش کریں گے اور پائیں گے نہیں تو یہ لوٹ کے آئیں گے اور یہیں پر آئیں گے۔ اب میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی رات کے اندھیرے میں، اچانک میری آنکھ لگ گئی اور سو بھی گئی۔ کتنی سادہ عورت ہے، ہم لوگ کی جو عورتیں ہیں اس کے تو کاٹو تو خون نہ نکلے، اور یہاں نیند آ گئی، سو بھی گئی۔ اب ایک صحابی، ان کی ذمہ داری تھی کہ میں قافلے کا کوئی سامان کہیں گرا ہو، کوئی رہ گیا ہو تو اس کو اٹھا کے لے کے آوے۔ اب انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی، وہ گھومتے گھومتے اس طرف پہنچے، ان کا نام تھا صفوان۔ جب یہاں دیکھا، ارے یہاں تو کوئی لیٹا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں کوئی باڈی پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ قریب میں آئے تو یہاں تو مسلمان، یہاں تو اپنا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، تو انہوں نے زور سے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میری آنکھ کھل گئی کہ بھئی کوئی آدمی آیا ہے، تو میں جلدی سے سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور سواری کو بٹھا کے مجھے اس کے اوپر سوار کروایا، اب لے کے چلے، یہاں تک کہ ہم جب وہ لشکر کے اندر پہنچے، وہ پہنچ گئے، کوئی اتنے دوری پر تو گئے نہیں تھے، وہاں پہنچ گئے، رات کی وقت تھی، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، لیکن معاملہ اتنا خطرناک ہوا کہ اب یہاں عائشہ فرماتی ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے۔ اور اس تہمت کی جو ذمہ داری اٹھائی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے، یہ خبیث بھی اس لشکر کے اندر موجود تھا، مسلمان کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے تو کفر چھپائے ہوئے تھا۔ تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دیا لوگوں کو، دیکھو یہ ہوا وہ ہوا، اکیلے تھے، یہ تھا وہ تھا، نعوذ باللہ۔ جس کے دل میں فساد ہوتا ہے وہ تو ایسی چیزیں سوچتا ہے۔ فقدمنا المدینہ، اب ہم کہاں ہیں؟ مدینہ ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ لوگ باتیں کر رہے، تو سادہ عورت مدینہ ہے۔ فاشتکیت بہا، اچھا 1 مہینے تک مجھے بیماری رہی، بخار لگ گیا سفر سے آنے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے۔ اب یہاں تو مدینے میں شور ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو گھر میں ہوں، باہر نکلی ہی نہیں۔ اور لیکن مجھے ایک پریشانی تھی کہ حضور جب بھی گھر میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ تو میرے سے اتنے محبت سے برتاؤ سے پیش آتے تھے، لیکن ابھی محبت میں کچھ کمی دکھ رہی ہے۔ تو میں آپ سے وہ محبت نہیں دیکھتی تھی جو پہلے دیکھتی تھی۔ تو آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السلام علیکم کیف تیکم، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اور مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا نرم، بس تھوڑی سی بات کر کے آپ چھوڑ دیتے۔ یہاں تک کہ اب میں بیماری سے بیدار ہو، شفا یاب ہونے لگی۔ فخرجت، اب میں نکلی۔ اچھا کہاں نکلی؟ میں اور ام مستح ایک عورت ہے، ہم دونوں ساتھ میں رات کے وقت استنجے کے لیے باہر جا رہے تھے، ضرورت قضاء حاجت کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں گھروں میں تو یہی کر رہا تھا، عائشہ فرماتی ہے لا نخرج الا لیلا الا لیل، ہم رات میں ہی نکلتے تھے، ہم دن میں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہی نہیں تھے۔ چھوٹ استنجے کے لیے گھر کے اطراف کے اندر، گھر کے اندر ہی کوئی چیز ہوگی، لیکن بڑی حاجت اگر پوری کرنی ہے تو اس کے لیے وہ رات میں ہی جانا پڑتا تھا۔ تو یہ ترتیب تھی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ میں اور ام مستح دونوں ساتھ میں چلے۔ اچھا چل رہے تھے، اتنے میں ام مستح کا جو اوڑھنی تھی وہ اوڑھنی میں پیر الجھا اور وہ گری، رات کا اندھیرا تھا تو وہ گر گئی۔ تو جیسے وہ گری نا تو انہوں نے کیا کہا، اپنے بیٹے کو گالی دے کے کہا، وہ ام مستح ہے، ان کا نام کیا، ام مستح۔
اپنا ان کے بیٹے کا نام ہے مستح، ان کو مستح کو گالی دے کے، گالی مطلب برا بنا کے گئی، تائیسا مستح برباد ہو، مستح ہلاک ہو، یہ دعا دے دی، بد دعا دے دی۔ میں نے کہا کیسی عورت ہو تم، اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی بدری صاحب ہی ہے، بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور تم ان کو گالی دے رہے ہو۔ تو ام مستح نے کہا یا ہنتا، ارے پگلی کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ کس کو؟ حضرت عائشہ کو کہہ رہے تم کو کچھ معلوم، بڑی عمر کی ہوگی ام مستح، الم تسمعی ما قالوا، تم کو کچھ پتا ہے کہ نہیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فاخبرتنی بقول اہل، اب پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے، اور یہاں تو میں بیماری سے مشکل سے اٹھی تھی، اور یہاں یہ خبر جب میں نے سنی تو میری بیماری اور بڑھ گئی، فازددت مرضا الی مرضی، اب میں گھر کی طرف لوٹی، اور میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حسب معمول کیسی طبیعت ہے، بس اتنا ہی پوچھا۔ تو میں نے حضور سے کچھ نہیں پوچھا، کچھ عرض نہیں کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے میکے جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ اچھا میں میکے کیوں جانا چاہتی تھی؟ اس لیے جانا چاہتی تھی تاکہ واقعہ مجھے معلوم پڑے، حضور سے تو پوچھ نہیں سکتی، کیسے پوچھوں حضور کو کہ واقعہ کیا ہے، بات کیا ہے، لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا کتنی مطلب کہ حضرت عائشہ کو 1 مہینہ 1.5 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں گھر گئی اور میں کہا کہ میں ان سے معلوم کروں والدین سے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اب میں والدین کے پاس آئی اور میں نے کہا اپنی امی سے، یہ ما یتحدث بہ الناس، یہ لوگ کیا میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے تو آپ بتاؤ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ماں کیا کہہ رہی ہے، اے بیٹی ٹینشن مت لو، جب کوئی باعزت عورت ہوتی ہے نا، اور بہت مطلب وہ حسین بھی ہوتی ہے، تو اس کی جو کیا بولتے ہیں جو سوتن جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جلتی ہے، تو ایسی باتیں اڑا دیتی، تسلی دینے کے لیے انہوں نے، ماں نے ایسا جملہ کہا۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہی، پھر میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے سبحان اللہ، یعنی واقعیتاً لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ رات، پوری رات میں روئی ہوں، بت تلک اللیلہ حتی اصبحت، پوری رات صبح تک میں نے جاگ کے گزاری ہے، لا یرقع لی دمع، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں پوری رات، ولا اقتحل، اور نیند تو آئی نہیں رہی، نیند کیسے آئے گی؟ ایک باعزت خاتون اور جو ام المومنین ہے ان کے اوپر ایسا الزام لگا دیا ایک آدمی نے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح۔ ثم اصبحت، اور صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بلایا، اسامہ ابن زید کو بلایا، کہہ رہے بھائی آپ لوگ مشورہ دو، میں بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی وحی نہیں آ رہی اس تعلق سے، وحی رکی ہوئی ہے، اب آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ حضرت اسامہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی نیک خاندان کی عورت ہے، یہ سب غلط ہے یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہ لیجئے، عورتیں تو بے شمار ہے، اگر آپ کو نکاح کرنا ہی مقصود ہے تو کوئی عورت بھی مل جائے گی، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا تحقیق ہی مقصود ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے یہ منافقین، یہ بات کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ بریرہ سے پوچھ لو، یہ بریرہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کی خاص خادمہ تھی، انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا کہ وہ بڑی عمر کی ہے اور وہ خادمہ ہے، گھر میں رہتی ہے، تو ان کو سب معلوم ہوگا کہ بھئی ان کے اخلاق کیا ہے حضرت عائشہ کی، کیونکہ یہ تو سیدھا کیریکٹر کے اوپر اشکال ہو گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو پوچھا کہ بریرہ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہہ رہی بریرہ، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو ان کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہے کہ جس پر مجھے اشکال ہو۔ ہاں یہ بھولی بھالی عورت ہے،
کہ آٹا بھونتی ہے, آٹا بھون کے رکھ کے چھوڑ دیتی ہے اور بکری آتی ہے اور اس آٹے کو کھا لیتی ہے. اتنی سادی عورت, یعنی یہ انداز بیان ہے حضرت بریرہ کا کہ اتنی سادی عورت جو اتنا کچھ نہیں جانتی ہے کہ آٹے کو بکری کھا جائے گی تو اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے, تو یہ کیا وہ قدم اٹھائے گی؟ غلط ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام وہاں سے کھڑے ہوئے, اب وہاں لوگوں کے سامنے آ کے اپنے بارے میں, کیونکہ آپ بھی ٹینشن میں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کتنا نفاق بھرا ہوگا دل کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا, آپ کے حرم کے اوپر حملہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا اس کی وجہ سے اب ہوا کیا, ایک آدمی جی عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا نا وہ خزرج کا تھا, خاندان خزرج کا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مدینہ میں دو خاندان تھے, اوس اور خزرج. اوس والوں کو پتا چلا کہ اس نے الزام لگایا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے حوالے کرو, میں اس کی گردن اڑا دے. اب یہاں پر دیکھو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لا تفسدوا فی الارض, اب آیت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ فساد مت مچاؤ. اب دیکھو فساد کیسے آ رہا ہے, وہ خزرجی صحابی جو پکے صحابی ہے ان کے دماغ میں دوسری بتی جلی کہ یہ اوس والے ہمارے قبیلے کے آدمی کو زبردستی قتل کرنا چاہتے ہیں, یعنی اندر سے کچھ دوسری چیز, حالانکہ یہ نفاق کی وجہ سے قتل کرنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ کیا سمجھنے لگے کہ ہمارے خاندان کا اس کے لیے قتل کر رہے ہیں. اب یہ چلم چلی ہو گئی, ادھر سے آوازیں بلند ہونے لگی, ادھر سے اب صحابہ آپس میں لڑنے لگے. سمجھ رہے ہیں, یہ کیفیت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کیا کہ چلیے چھوڑو اس معاملے کو, اور باہر نکل گئے. اب یہ پورا واقعہ پیش آ رہا تھا, آپ نے, اچھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ, اچھا میری کیفیت یہ تھی کہ میں رات دن بس میرا تو کام ہی یہی تھا روتے رہو, کیونکہ میرے تصور میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز میرے اوپر آئے گی. دن رات میں روتی رہ رہی تھی. اب میں یہ سوچنے لگی کہ اب تو یہ میرا جو ہے نا رونے کی وجہ سے میرا جگر پھٹ جائے گا. اسی حال میں کہ میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک انصاری عورت آئی, وہ انصاری عورت بھی گھر میں داخل ہوئی. تو ہوتی ہے خیرخواہ عورتیں, تو وہ انصاری عورت گھر میں داخل ہو گئی. حضرت عائشہ کی کیفیت دیکھی, وہ بھی رونے لگی کہ ماں عائشہ پر کیا حالات گزر گئے. یہی حال چل رہا تھا, اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, حالانکہ اس سے پہلے فرماتے کبھی بھی میرے پاس آتے تھے تو خیریت پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے. اس دن 1 مہینہ یہ حال رہا اور آپ پر وحی نہیں آ رہی تھی. پھر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد عائشہ سے کہا, اے عائشہ مجھے ایسی بات, آج آپ نے صراحت سے, آج تک آپ نے کبھی حضرت عائشہ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا تھا, آج آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے تذکرہ کیا, مجھے ایسی باتیں پہنچی ہے. اب حضرت عائشہ کو کیا فرما رہے, اگر تم بری ہو, اس عیب سے بری ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک تم کو بری کر دیں گے, اور اگر تم سے کچھ گناہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ تو توبہ کر لو, اللہ پاک تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے. ایسے الفاظ جب کہے تو جیسے ہی حضور نے یہ بات فرمائی تو میرے سب آنسو خشک ہو گئے. جب آدمی ایک دم نا امید ہو جاتا ہے اور جس سے محبت ہو اس سے اگر نا امید ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ کیفیت میرے اوپر ہے. میرے جو اتنے دن سے میں رو رہی تھی میرے آنسو خشک ہو گئے. حضور میری طرف دیکھ رہے کہ کیا میں کہوں, میں چپ دوں, کیونکہ میں کیا جواب دوں اس معاملے میں, میں کیا جواب دوں, میں اپنی صفائی پیش کروں. آگے کہہ رہی ہے کہ میری آنکھوں آنسو بند ہو گئے. میں نے اپنے والد سے کہا, ابو بکر صدیق سے, کہ آپ جواب دو. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں بیٹی, مجھے پتہ نہیں آتا ہے کہ میں کیا بولوں. ماں سے کہا تو ماں نے کہا میں بھی کیا کہوں, کیا اس معاملے میں کیا کہہ سکتی ہوں. اب یہ بات تھی, میں بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھتی تھی. کون کہہ رہے ہیں عائشہ, حالانکہ بہت بڑی عالمہ تھی,
لیکن اپنے آپ کو تواضع کے انداز میں کیا کریں، بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن قرآن سے میں نے اپنے لیے وہی جملہ افضل کیا، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُم مَّا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ۔ میں نے کہا دیکھو تم سب لوگ، چاہے ابا ہو، امی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 3 لوگ ہی گھر میں، لوگوں نے باتیں شروع کر دی، وہ بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی اور تم نے ان باتوں کو سچ مان لیا۔ اگر اب میں تم کو یہ کہتی ہوں کہ میں بری ہوں، خدا کی قسم میں بری ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، کون؟ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو تم میری بات کو تو مانو گے نہیں، کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بری ہوں، لیکن تم میری بات کو، کیونکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، لوگوں کی باتوں کو سن کے آج لوگ بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، یہ سمجھ لیے، تو تم میری بات کو تو مانو گے نہیں۔ اور اگر میں تمہارے سامنے اعتراف کر لوں کہ واقعی چلو مجھ سے گناہ ہوا ہے، حالانکہ میں بری ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوا، تو میں کیوں اس کا اقرار کروں جو چیز کو میں نے کیا نہیں ہے؟ تو تم میری بات کو سچ مانو گے؟ اگر میں بول دیتی ہوں ہاں میرے سے گناہ ہوا، تو ہاں تم نے سچ بولا۔ عجیب معاملہ ہے۔ پھر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم قرآن کریم سے میرے لیے تو صرف ایک ہی مثال باقی رہ گئی ہے، جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر ان کے والد یعقوب نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرے لیے تو اب صبر جمیل کے سوا کچھ نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرے ماں ہے، نہ میرے باپ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بیوی تھی، تو میرے لیے تو اب صبر ہی ہے، اور جو تم میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اب یہ کہنے کے بعد میں اپنے بستر پر آ گئی اور میں امید لگا رہی تھی کہ انشاءاللہ اللہ پاک میری برات ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے۔ اچھا، میں یہ اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی تھی کہ میری جیسی کمتر، وہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میری جیسی عورت کے بارے میں میری اتنی بڑی شان تو ہے نہیں کہ میرے بارے میں قرآن میں آیت آئے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ حضور کو خواب آئے گا یا وہی آئے گی، جبرائیل امین آ کے بتائیں گے۔ یہاں تو اللہ کی طرف سے سورہ نور کے اندر ایک صفحے کی مستقل آیت اتاری اللہ پاک، اور اللہ پاک نے پوری آیت اتاری، اور اتار کے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اچھا میں نے وہی کہہ کہ میں نے ابھی تو میرے سے یہ بات ہوئی تھی، میں نے حضور کی دیکھی کیفیت کہ آپ کے اوپر پسینے آنے شروع ہوئے، جب وہی کی کیفیت اترتی تھی تو وہ کیفیت آپ پر آئی، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اوپر سے وہ کیفیت ختم ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ آپ نے سب سے پہلا کلمہ یہ کہا، اے عائشہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ پاک نے تمہاری برات اتار دی۔ میری ماں نے کہا، اے عائشہ قومی الی رسول اللہ، حضور کے سامنے کھڑے ہو، احترام کھڑے ہو کے مبارکبادی تو دو۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم، اب تو یہاں بیوی ہے نا، اب تو اپنی وہ شان بتا رہی، خدا کی قسم کبھی نہیں کھڑی ہوں، میں تو صرف اپنے اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک، پورا سورہ نور کے اندر نا ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات اس میں ڈانٹ کے کہا ہے کہ تم لوگوں نے جب پہلی مرتبہ یہ جملہ سنا تو اسی وقت میں کہہ دینا چاہیے کہ جھوٹ ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ آیت ہے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، تم کو پہلے ہی سن کے کہہ دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے اوپر کبھی کوئی تہمت لگا نا، اسی وقت اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے، یہ بہتان ہے، بعد میں تحقیق کرتے رہو، بعد میں بات، لیکن اسی وقت اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے۔ بہرحال میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پوری بات ہوئی، اب اللہ رب العزت نے جب یہ برات اتاری ہے، اس کے بعد یہ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کو تو بلایا گیا، ان کو تو سزا دی گئی، ان کے ساتھ کچھ نیک مسلمان صحابی بھی شریک ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، لا تفسدوا فی الارض، دیکھو کتنے فساد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر تہمت، صحابہ کے درمیان میں آپس میں دشمنی، وہ تو اللہ کے نبی نے ان سب کو سکون کروایا، ورنہ تو تلوار نکل جاتی۔ اور یہ جو سادہ لوگ صحابی ہے، یہ ان کی باتوں کے اندر آ کر پھنس گئے، بالآخر ان کو تہمت کی سزا، تہمت جب کوئی لگاتا ہے نا تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے، 80 کوڑے ان سب کو مارے گئے۔ یہ اتنی طویل روایت بخاری شریف میں موجود ہے، اب اندازہ لگائیے
میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نفاق کی وجہ سے کیا کیا برائیاں وجود میں آتی ہے، کہ کوئی آدمی کیا کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب برائیوں سے بچاوے، اس میں خصوصاً نفاق سے، چاہے وہ عملی نفاق ہو چاہے اعتقادی نفاق ہو، اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نور السماوات والارض، اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق کو دور فرما، اے اللہ برائیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے عملی نفاق کو بھی ختم فرما، اے اللہ نیک صالح اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی جیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ گنہگار ہے، اے اللہ تیرے پاک کلام کے ساتھ اور حدیث شریف کے ساتھ سنت کے ساتھ ہم سب کا سچا پکا تعلق قائم فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین پر اور ایمان پر ہم سب کو ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضروریات کو پورا فرما، بعد اپنے فضل و کرم سے مختصر دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم۔ دو باتیں، ایک بات یہ تھی کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے معذرت آپ حضرات سے، کیونکہ مضمون تھا تو مضمون پورا کرنا تھا، اور دوسری چیز کہ آئندہ سنڈے کو شب برات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تفسیر ممکن نہ ہو، کیونکہ مومن نگر کے اندر بیان اگر طے ہوا ہے، میرا اگر بیان وہاں طے ہو گیا تو وہیں پر انشاءاللہ عشاء کے بعد متصلاً بات ہوگی، اس لیے اگر وہاں کسی اور کا بیان طے ہوا تو انشاءاللہ تفسیر کر لیں گے، نہیں ہوا وہاں میرا اگر طے ہوا تو پھر انشاءاللہ وہیں بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔